أبا عبد الله يا أبا عبد الله جو ابھی تک نہیں رویا یہ میرا ہاتھ بندے ہیں، میں فقرہ دہراتا ہوں۔ جانتے ہو موسیٰ کاظم کو کیسے گرفتار کیا گیا؟ جیسے زہرا کے گھر سے علی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ ویسے ہی موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا گیا۔ فقرہ کہہ دوں، شیخ عباس قمی نے روایت کو نقل کیا کہ جب موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا نا، تو میرے مولا نے علی رضا کی طرف چہرہ کر کے کہا، اے علی رضا، میں تم سے وصیت کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اپنا بستر میرے صحن میں رکھنا، میری بیٹیوں کو میری اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میرے گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، جب تک میں زندہ رہوں اپنا بستر صحن میں رکھنا۔ تو اجازت ہے 2 جملے اور پڑھ لوں؟ مصیبت کے دن ہے، آپ 2 دن تفصیل سے پڑھیں گے، مجھے یہ بھی اندازہ ہے تاکہ اگلے خطیب بھی مصائب پڑھے اور آپ آنسو بہائیں۔ میں مکمل نہیں پڑھنا چاہ رہا مقتل، مگر ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، خدا کی قسم اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں تھا جو مصیبت سننے کے لیے آئے۔ جب امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، ایک قافلہ بصرہ بھیجا، ایک قافلہ بغداد کی طرف گیا، اس لیے تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو کہ موسیٰ کاظم کہاں ہے۔ بصرے کے زندان میں قید کیا گیا۔ جملہ کہوں، عید کا دن آیا، حاکم شراب پی رہا ہے، زمانے کا امام سر جھکائے کھڑا ہے۔ میں نے فقرہ کہہ دیا، آپ کو نہ جانے آپ نے محسوس کیا یا نہیں، میں تو فقرہ کہہ کے گزر گیا۔ عید کا روز ہے، حاکم شراب پی رہا ہے، امام کا سر جھکا ہوا ہے۔ میں جملہ کہہ دوں، ہاتھ جوڑ کے کہوں، مولا کم از کم آپ کے ساتھ شیطانیاں تو نہیں ہے۔ ہائے وہ شام کا دربار، شرابی کا دربار، علی کی بیٹیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس فقرہ سنیے، اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دے رہا، بس ختم کر رہا ہوں۔ آخری فقرے جانتے ہیں، حاکم بصرہ نے جب تک قید میں رکھا، اس نے کیا دیکھا؟ امام کا کام کیا ہے؟ یا فجر میں مصروف ہے یا سر سجدے میں ہے ظہر تک، ظہر پہ سجدے سے سر اٹھتا ہے، پھر نماز ظہر ادا کرتے ہیں، پھر سر سجدے میں، نماز عصر پڑھتے ہیں، پھر سر سجدے میں، پھر نماز مغرب پڑھتے ہیں، پھر سر سجدے میں، پھر نماز عشاء پڑھتے ہیں، پھر سر سجدے میں۔ یا تو مولا عبادت کرتے ہیں یا سجدے میں ہے یا نماز میں۔ زندان دن میں 2 مرتبہ کھلتا تھا، کہوں فقرہ، زندان دن میں 2 مرتبہ کھلتا تھا، ایک مرتبہ کھانے کے لیے، ایک مرتبہ تجدید وضو کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا مولا نے یہ قید کیسی گزاری ہے؟ کبھی قید کے اس عرصے میں موسیٰ کاظم کو کبھی تازہ کھانا نہیں ملا۔ کیا سنا آپ نے؟ اللہ اکبر، میں کیسے فقرہ ادا کروں مقتل کا؟ موسیٰ کاظم کو کبھی تازہ کھانا نہیں ملا۔ اس پہ جانتے ہیں عبادت کا کیا عالم ہے؟ دعا مانگ کے کہتے ہیں، شکر ادا کر کے کہتے ہیں، پروردگار انی اسألک ان تفرغنی لعبادتک، پروردگار میں نے تجھ سے مانگا تھا کہ مجھے اپنی عبادت کے لیے کچھ وقت عطا کر، پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے مجھے گوشہ تنہائی دیا۔ میں کہوں گا مولا زندان آپ کے لیے شکر کی جگہ تھی، آپ نے عبادت کی اس لیے کہ مولا آپ کے پاس کوئی ایسی بہن تو نہ تھی جو پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ بصرے کا زندان ہے، میں نہیں پڑھتا سندھی بن شاہد کا زندان، میں نہیں پڑھ رہا فضل بن ربیع کا زندان کیسا۔ آخری فقرہ سنو، میری طرف دیکھنا، میں نے ختم کر دی تقریر، پھر اللہ جانے مولا ہمت دے، قوت دے کہ میں باب الحوائج کا مصیبت کا یہ فقرہ پڑھ سکوں۔ جب تک یہ میری زندگی باقی ہے میں یہ فقرہ آپ کے پاس پہنچاتا رہوں۔ فضل بن ربیع کا
قید خانہ بھی دیکھا سندھی بن شاہ کا. میری طرف دیکھنا لوگوں، ایک لمحے کے لیے سر اٹھانا. کبھی موقع ملے نا مفاتیح الجنان میں جانا، درود پڑھنا جو امام موسیٰ کاظم کا ہے. جانتے کیا؟ السلام علی الساق المرزوز. جانتے ہیں ساق کہتے ہیں پنڈلی کو. میں جملہ کہہ دوں، میرا سلام ہو اس مولا پر کہ بیڑیوں نے جس کی پنڈلیوں کا گوشت ختم کر دیا. کیا سنا آپ نے فقرہ؟ ابھی بھی کوئی مصیبت کا جملہ باقی رہ گیا؟ میں پڑھوں سلام کا فقرہ. السلام علی المعذب فی قہر السجون. میرا سلام ہو اس امام پر جسے زندان کی گہرائی میں بہت مارا گیا. اللہ اکبر. اس سے بہتر کوئی ترجمہ ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا. میں نہیں کر رہا وضاحت. قار کسے کہتے ہیں؟ کبھی پوچھنا علماء سے قار سجون کا مطلب کیا ہے. بس میں ختم کر رہا ہوں. سندھی بن شاہ کا آپ نے سنا نا، یہ میں نے صرف اس مصیبت کو پہنچانے کے لیے فقرہ پڑھا. جانتے ہیں نا، آپ نے علماء سے سنا. میں نہیں بتا رہا ابھی کہ کیسا زندان تھا، کبھی تفصیل سے پڑھوں گا تو بتاؤں گا وہ زندان کیسا تھا. کتنی گہرائی میں جا کے وہ زندان تھا. اتنی گہرائی میں تھا جہاں ہوا کا گزر نہیں تھا. میرے مولا نے کبھی سورج کی روشنی نہیں دیکھی. جملہ کہوں، پیر پھیلانے کی جگہ نہیں. جملہ کہہ دوں، مکمل قیام کرنے کی جگہ نہیں. رکوع کی حالت میں میرا مولا ہے یا سجدے کی حالت میں ہے. جملہ کہوں، یہاں میرے مولا کو زہر دیا گیا. آپ نے سن لیا زہر ملا، آپ نے بہت آسانی کے ساتھ زہر سنا. یہ پہلا امام نہیں جسے زہر دیا گیا. میں فقرہ پڑھ دیتا ہوں. امیر المومنین کو جو تلوار ماری وہ زہر میں بجھی ہوئی ہے. امام حسن کو زہر ملا، سید سجاد کو زہر ملا، امام باقر، امام جعفر صادق، سب کو زہر ملا. میں جملہ کہہ دیتا ہوں، سب کے زہر میں اور موسیٰ کاظم کے زہر میں ایک فرق ہے. جب سب کو زہر ملا تڑپنے کی جگہ تھی، مگر ہائے میرا کاظم مولا جب زہر ملا نہ تڑپنے کی جگہ، اور پکارتے رہے او میرا رضا بیٹا